میں نے کل 11 بجے میٹنگ بلائی ہے اور ٹرین مارچ بھی جاری رہے گا، اور میں مشاورت بھی کر رہا ہوں ان تمام لوگوں کے ساتھ جو سودی نظام کے خلاف ہے۔ اس میں وکلاء ہے، اس میں علماء کرام ہے، اس میں ملک کے بڑے بڑے دانا بینا دانشور ہے، اور اس میں ہمارے عوام جو اصل طاقت ہے ان سے مشاورت کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، یہ پوری امت کا ایجنڈا ہے، یہ 22 کروڑ عوام کا ایجنڈا ہے۔ لیکن آج ملتان سے ٹرین مارچ کا آغاز ہو رہا ہے، تو میں ایک بار پھر حکومت کو خبردار کر رہا ہوں کہ وفاقی شرعی عدالت کے خلاف، اس کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کے لیے ایک قدم بھی نہ اٹھاؤ، ورنہ لوگوں کے ہاتھ ہوں گے اور تمہارے گریبان ہوں گے۔ اچھا سر، سندھ میں آج بلدیاتی انتخاب ہو رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ پنجاب میں ضمنی انتخاب ہو رہے ہیں، جماعت اسلامی کی کیا تیاری اور کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیے، الیکشن ہوتے رہتے ہیں، الیکشن ہونا چاہیے اور بروقت ہونا چاہیے۔ پنجاب میں بھی بلدیاتی الیکشن ہونا چاہیے، اور حکومت مختلف بہانوں سے اس کو لیٹ کر رہی ہے، اس لیے کہ اس وقت ایک ڈمی حکومت ہے اور ڈمی اپوزیشن ہے۔ لیکن اصل مسئلہ عوام کا ہے، اس نظام کا ہے، اور ہمارا یہ پہلے سے ڈیمانڈ ہے کہ جنرل الیکشن ہو، لیکن اس سے پہلے الیکشن ریفارمز ہو اور متناسب نمائندگی کی بنیاد پر الیکشن ہو، 62-63 پر عمل درآمد ہو، الیکشن کمیشن با اختیار ہو، اور الیکشن میں پیسے کا عمل دخل بھی نہ ہو اور اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت بھی نہ ہو۔ اچھا سیال صاحب، آپ جا رہے ہیں راول پنڈی میں، کوئی بڑا اعلان متوقع ہے؟ آپ نے کہا مشاورت کے بعد فیصلہ کریں، کیا وہ ہو سکتا ہے؟ کوئی احتجاج، کوئی لانگ مارچ، کوئی ایسی کام؟ دیکھیں، ہم ہر وہ راستہ اختیار کریں گے، پرامن راستہ، آئینی راستہ، عوام کی تعاون سے، عوام کے نصرت اور محبت سے، کہ ہم سپریم کورٹ کی طرف حکومت نے جانے کا جو فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو منع کریں۔ یہ ظلم ہے، یہ آئین کے خلاف ورزی ہے، یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ورزی ہے۔ اور میں شہباز شریف کو کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے بھی 1991 میں وفاقی شرعی عدالت نے سود کے خلاف فیصلہ دیا تھا، تو نواز شریف صاحب عدالت میں گئے، اور اب بھی آپ کی حکومت نے وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا، آپ پھر سپریم کورٹ جا رہے ہیں وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے کے خلاف۔ تو کیا آپ نے اللہ کے پاس نہیں جانا ہے؟ کیا آپ نے اللہ کے حضور اپنے اعمال کا جواب نہیں دینا ہے؟ آخر آپ کی عمر 70 سال کی ہے، خدا کا خوف کرو اور سودخوروں کی نمائندگی نہ کرو، سودخوروں کو خوش نہ کرو، وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف سود جانے کا ارادہ ترک کرو۔ اچھا، عمران خان کی جانب سے قومی اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پر ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں، اس پر آپ کا کیا موقف ہوگا؟ کون سے ادارے؟ جو قومی ادارے ہیں، ریاستی ادارے ہیں، ان کے خلاف بیانات دیے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، یہی اسٹیبلشمنٹ ہے جنہوں نے پہلے نواز شریف کو لایا تھا، اور جب وہ حکومت سے رخصت ہو گئے تو گلی اور کوچوں میں، چوکوں اور بازاروں میں یہی ترانے گاتے تھے کہ ہمیں کیوں نکالا گیا، اور پھر انہی نے عمران خان کو لایا، اس کو مسلط کیا، اور جب وہ رخصت ہو گئے تو اب وہی نواز شریف کا ترانہ جو ہے وہ عمران خان نے اپنایا ہے کہ ہمیں کیوں نکالا گیا۔ تو یہ عادی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس میٹھے میٹھے دودھ کے بوتل کا، جیسا ہی وہ بوتل ان کے منہ سے ہٹایا جاتا ہے تو نواز شریف بھی روتے تھے اور عمران خان بھی اب روتا ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ سیاست کو آزاد کیا جائے، جمہوری اداروں کو آزاد کیا جائے، اور عوام پر چھوڑا جائے کہ وہ کس کو چاہتے ہیں اور کس کو نہیں چاہتے ہیں۔ تھینک یو سر۔